نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الدرس الحادی عشر 11واں درس خلاصۃ النحو کا حروف جارہ کا بیان۔ پیچھے آپ لفظ کی اقسام میں سے اسم، فعل اور حرف پڑھ چکے ہیں، اور اسم کی مختلف اقسام بھی پڑھ چکے ہیں، اور اس میں مفرد کی بھی اقسام پڑھی اور مرکب کی اقسام بھی پڑھی، اور اسی طرح سے جملہ خبریہ انشائیہ کے اعتبار سے جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ بھی پڑھا۔ اور لفظ کی اقسام میں سے تقریباً 2 قسمیں آپ نے جزوی طور سے پڑھ لیں، اور جو رہ گئی چیز وہ حروف رہ گئے۔ حروف بہت سے ہیں، اور لیکن حروف میں اکثر جو استعمال ہے، کثرت سے جو استعمال ہوتا ہے، وہ حروف جارہ کا ہوتا ہے۔ کلام میں کوئی بھی بات بولی جاتی ہے، لکھی جاتی ہے عربی زبان میں، تو کثرت کے ساتھ جن حروف کا استعمال ہوتا ہے وہ حروف جارہ کہلاتے ہیں، جس کا درس ہم آپ شروع کرنے والے ہیں۔ اور حرف کی تعریف آپ پڑھ چکے ہیں کہ حرف اسے کہتے ہیں کہ جس کا اپنا کوئی معنی نہیں ہوتا، اور بلکہ وہ جملے میں آ کر جملے کے معنی کو واضح کرنے کے لیے آتا ہے، اور وہ خود کسی نہ زمانے پر دلالت کرتا ہے اور نہ ہی وہ کسی چیز کے اوپر واضح دلالت کر سکتا ہے جب تک کہ وہ جملے میں استعمال نہ ہو۔ اور اس کی مثال آپ نے فی اور من کے اعتبار سے پڑھی تھی۔ فی کہتے ہیں میں کو، یعنی کسی چیز کے اندر، تو اندر کا جو ایک لفظ ہے اسے عربی میں فی کہتے ہیں، اور یہ حرف ہے، اور یہ جہاں بھی استعمال ہوگا تو اپنے استعمال کے وقت اور استعمال کے بعد ہی یہ مفید ہوگا، اور بغیر استعمال کے اگر آپ کسی سے کہتے رہیں میں یعنی کسی چیز کے اندر، انسائڈ، تو اس کا کوئی معنی نہیں بنتا۔ تو دیکھتے ہیں حروف جارہ کتنے ہیں اور حروف جارہ کسے کہتے ہیں، کس طرح استعمال ہوتے ہیں۔ یہ شروع کرتے ہیں۔ جو حروف کسی اسم پر داخل ہو کر اسے جر دے دیتے ہیں انہیں حروف جارہ یا حروف جر کہتے ہیں۔ یہ 17 حروف ہیں۔ اچھا، ان جارہ اسے کیوں کہتے ہیں؟ چونکہ یہ جر دے دیتا ہے، اپنے بعد والے اسم کو یہ جر دے دیتا ہے، اور یاد رکھیں کہ ہمیشہ یہ اسم پر داخل ہوتا ہے، یہ حرف ہمیشہ اسم پہ داخل ہوگا۔ اور جو یہ تو سمجھ لیا کہ اس کو جارہ اس لیے کہتے ہیں چونکہ یہ اپنے اسم کو کسرہ کی حرکت میں لے آتا ہے اور مجرور کر دیتا ہے، اور یہ 17 حروف ہیں۔ تو 17 حروف یاد کر لیتے ہیں، اور پھر ان کی سب کی الگ الگ خاصیت اور ان کے معنی بھی سمجھ لیں گے۔ با، تا، کاف، لام، واو، منذ، مذ، خلا، ربا، حاشا، من، عدا، فی، عن، علا، حتی، الی، یہ کل 17 حروف ہیں، اور ان کا استعمال ان میں سے سب کا تو نہیں، لیکن کچھ خاص ہیں جن کا کثرت کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، وہ میں عرض کر دوں گا۔ لیکن یہ 17 حروف جب بھی کسی اسم پہ داخل ہوں گے تو اسے یہ مجرور کر دیں گے۔ تفصیل دیکھتے ہیں ان کی۔ من کا مطلب ہوتا ہے سے، یعنی العجوۃ من الجنتی، یعنی عجوہ کھجور جنت میں سے ہے، یعنی جنت کی نعمتوں میں سے ہے۔ حتی کا مطلب ہوتا ہے تک، حتی مطلع الفجر، طلوع فجر تک، قرآن شریف میں آتا ہے۔ الی کا مطلب ہوتا ہے طرف، توبو الی اللہ، اللہ کی طرف رجوع کرو، اللہ کی طرف توبہ کرو۔ علی کہتے ہیں پر، جیسے السلام علیکم، آپ پر سلامتی ہو۔ فی مطلب ہے میں، عثمان فی الجنہ، کہ عثمان جنت میں ہے۔ عن سے،
اجتنب عن المعاصی، گناہوں سے بچو. تو دیکھیں یہاں پر من اور عن ان کے دونوں کے معنی ایک جیسے ہو گئے عن، لیکن ان میں کچھ فرق ہے، وہ آپ کو وقت کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ پتہ چل جائے گا. با اس کا مطلب ہوتا ہے سے، بسم اللہ، اللہ کے نام سے. تو با اور من یہ بھی سے ہو گیا، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ ہمیشہ عن، با اور من یہ ہمیشہ سے کا ہی معنی دے. تو ان کے معنی مختلف اوقات کے اندر کلام کے اعتبار سے بدلتے رہیں گے. تو فی الحال آپ یہ یاد کریں. کاف تو اس کا مطلب ہوتا ہے طرح. طرح کا مطلب یہ مثال کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہے، جیسے زید کل اسدی، کہ زید شیر کی طرح سے ہے، زید شیر کے مثل ہے. تو کاف آتا ہے مثال کے طور پر. لام یہ آتا ہے کسی چیز کے لیے، المالو لزیدن، یہ ملکیت کے لیے اکثر استعمال ہوتا ہے. تو مال زید کے لیے. خلا، عدا، حاشا ان کے ایک جیسے معنی ہیں، وہ ہیں علاوہ یا سوائے. تو کہتے ہیں نام القوم حاشا زیدن، کہ زید کے سوا سارے لوگ سو گئے. تو یہ تینوں حروف ایک ہی معنی دیں گے. منذ یہ سے کے معنی میں آتے ہیں، زمانے کی مدت بیان کرنے کے لیے. ما رأیتہ مذ سنۃ، کہ میں نے 1 سال کی مدت سے اسے نہیں دیکھا. ربا یہ کئی یا کچھ کے معنی میں آتا ہے. رب عالم لقیتو، کہ میں نے کچھ علماء سے ملاقات کی. واو اور تا یہ قسم کے لیے آتے ہیں. والعصر تاللہ، واو قسم کے لیے آتا ہے. اس کے علاوہ بھی واو کے کئی معنی ہوتے ہیں، لیکن یہ یہاں پر قسم کے لیے ہوگا تو یہ جار حرف جر ہوگا. اور اسی طرح تا تو ہمیشہ ہی قسم کے لیے آتا ہے. لیکن ایک تا آپ علم صرف میں پڑھ چکے ہیں کہ ایک تا جو ہے وہ فعل پر داخل ہوتی ہے، اور وہ علامت ہوتی ہے مضارع کی. اور یاد رکھیں کہ یہ تا جو تائے قسم ہے اور حروف جارہ میں سے، یہ تا ہمیشہ اسم پر داخل ہوگی، فعل پر داخل نہیں ہوگی. تو اس لیے تمام حروف کا فرق ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ کچھ حروف ایسے ہوں گے جو کہ فعل پر داخل ہوں گے، اور کچھ حروف اسم پر داخل ہوں گے. بلکہ یہ کہیں کہ اکثر جو حروف ہیں وہ فعل پر ہی اسم پر ہی داخل ہوتے ہیں. تو حروف جارہ تو سارے کے سارے اسم پر داخل ہوتے ہیں، یہ آپ یاد کر لیں. تنبیہ پڑھتے ہیں. اس کی تنبیہ میں کہتے ہیں حرف جر اور اس کے بعد والے اسم کو جار مجرور کہتے ہیں. جار مجرور ہمیشہ فعل یا شبہ فعل تو آپ کو پتہ ہے فعل کسے کہتے ہیں. شبہ فعل آپ کو نہیں پتہ تو اس کو یہیں پر چھوڑ دیں. آپ ہی یہ سمجھ لیں کہ جار مجرور فعل کے بعد واقع ہوتا ہے. اور شبہ فعل کیا ہے، اس کو انہوں نے کچھ تھوڑی سی تفصیل لکھی ہے. اس کو یہاں پر جیسے حروف اس کی تعریف میں لکھے ہیں ویسے ہی آپ سمجھ لیں کہ شبہ فعل اسم فاعل کو، اسم مفعول کو، صفت مشبہ کو، اسم تفضیل اور مصدر کو کہتے ہیں. اب یہ تمام جو یہ صیغے ہیں ان کے، یہ ان افعال کے، یہ آپ صرف میں پڑھیں گے، اور ہو سکتا ہے کہ 1-2 دنوں کے سبق کے اندر ہی انشاءاللہ یہ شبہ فعل کے تمام صیغے آپ سیکھ لیں. تو جب وہ سیکھ لیں گے تو اس کے بعد آپ کو خود بخود سمجھ میں آ جائے گا. فی الحال آپ اس کو فعل کو مد نظر رکھتے ہوئے سیکھیں کہ جار مجرور ہمیشہ فعل کے متعلق ہوتے ہیں، اور جس کے متعلق ہوتے ہیں اسے متعلق کہتے ہیں. تو یہ اس کو لفظ بلفظ ایسے ہی یاد کر لیں. متعلق اور متعلق کا کیا مطلب ہے، ہم ایک مثال لیتے ہیں اوپر ہی دی ہوئی مثالوں میں سے تاکہ آسانی رہے. ہم مثال لیتے ہیں ایسی جس کے اندر فعل آیا ہو، جیسے نام القوم حاشا زیدن. ٹھیک ہے. اب یہاں دیکھیں نامہ فعل ہے اور القوم فاعل ہے، یہ تو آپ کو پتہ ہے. اور اس کے آگے جو ہے وہ حرف جر ہے، وہ کیا ہے، حاشا. اور حرف جر کے بعد ہمیشہ جو بھی اسم آتا ہے اسے ہم مجرور کہتے ہیں، یہ بھی آپ نے بھی دیکھ لیا، پڑھ لیا.
تو ان کی ترکیب یعنی اعراب ان کے اوپر ہم جب لگاتے ہیں اس طرح سے لگاتے ہیں ترکیب میں کہ ہم کہتے ہیں کہ حاشا حرف جر زیدن مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر، یعنی حاشا زید سے مل کر، حاشا حرف جر زیدن مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر، جار اپنے مجرور سے مل کر متعلق ہوگا کس کے؟ نامہ فعل کے۔ کس سے متعلق ہوگا؟ نامہ فعل کے۔ تو نامہ جو فعل ہے وہ متعلق کہلائے گا، اور جو حاشا زیدن جار مجرور ہے یہ متعلق کہلائیں گے۔ بس اس کی ترکیب اسی طرح سے ہوتی ہے، اور اس میں کچھ ذہن لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جہاں آپ کو حرف جر اور اس کے بعد مجرور نظر آئے تو جار مجرور کو آپ کریں گے متعلق، متعلق اس سے ما قبل جو بھی فعل ہوگا اس سے آپ اس کے متعلق بنائیں گے۔ اچھا، شبہ فعل کی ہم ایک مثال اس میں ڈھونڈتے ہیں۔ شبہ فعل میں اسم فاعل، اسم مفعول، صفت مشبہ، اسم تفضیل اور مصدر۔ تو اب صفت مشبہ وہ شبہ فعل یہاں پر اس میں موجود ہیں، تو ان کو ہم یہاں پہ اس وقت ابھی چھوڑ دیتے ہیں، چونکہ اگر اس حوالے سے بات کی جائے گی تو شاید آپ کو کنفیوژن پیدا ہو جائے۔ تو فعل سے متعلق آپ کو میں نے ایک مثال دے دی کہ متعلق اور متعلق کیسے بنایا جاتا ہے۔ 2 نمبر پہ دیکھیں تنبیہ میں، جار مجرور کا متعلق لفظوں میں موجود ہو تو جار مجرور کو ظرف لغو کہتے ہیں، جیسے ضرب زیدن بالخشبہ۔ تو ضرب فعل ہے، زیدن فاعل ہے، با حرف جر ہے، خشبہ مجرور ہے، جار مجرور متعلق ہوگا ضربہ کے اور ضربہ متعلق ہوگا۔ تو متعلق چونکہ لفظوں میں موجود ہے لہٰذا اس جار مجرور کو ظرف لغو کہیں گے، اور اگر ان کا متعلق لفظوں میں موجود نہ ہو بلکہ محذوف ہو تو ان کو ظرف مستقر کہتے ہیں، جیسے الولد فی الدار۔ یہ جو ہے اس وقت اگر آپ سمجھ سکیں تو سمجھ لیں کہ کبھی کبھی جملوں کے اندر فعل کو ہم محذوف تصور کرتے ہیں، جیسے جملہ اسمیہ ہے۔ جملہ اسمیہ آپ کو پتہ ہے وہ اسم سے شروع ہوتا ہے، اور اسم سے شروع ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ جملہ اسمیہ ہوتا ہے لہٰذا وہ اسم سے شروع ہوتا ہے، اور اس کے بیچ میں کوئی نہ کوئی فعل آ جائے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لیکن کبھی کیا ہوتا ہے کہ جملہ اسمیہ ہو یا چاہے جملہ فعلیہ ہو، لیکن کبھی کبھی یہ اکثر اوقات جملہ اسمیہ میں ہی ہوتا ہے کہ جملہ اسمیہ ہو اور اس کے اندر فعل موجود نہ ہو اور وہاں جار مجرور آ جائے، تو ایسی صورت میں ہم کیا کریں گے؟ چونکہ وہاں تو فعل ہے ہی نہیں، اور ہم نے ابھی قاعدہ پڑھا کہ یا تو فعل ہو یا شبہ فعل ہو جو اس کا متعلق بنے جار مجرور کا۔ تو ایسی صورت میں ہم یہ کرتے ہیں کہ ایک فعل کو محذوف تصور کر لیتے ہیں۔ محذوف کا مطلب ہوتا ہے مٹایا گیا ہوا، یعنی ہم ایسا مان لیتے ہیں جیسے یہ فعل موجود تھا لیکن اس کو وقتی طور سے مٹا دیا گیا ہے، وقتی طور سے اس کو ذکر نہیں کیا گیا۔ تو مثال یہاں پر دیکھیں، الولد فی الدار، اصل میں یہاں پہ اس کا مطلب یہ ہے کہ بچہ گھر میں ہے۔ تو گھر میں ہونا یہ بھی ایک فعل ہے، گھر میں ہونا یہ بھی ایک فعل ہے، اور اس فعل کو ہم عربی کے اندر ہم کہہ سکتے ہیں کہ وجدہ، الولد وجدہ فی الدار، یا الولد یوجد فی الدار، یا جیسے آگے لکھا ہوا بھی ہے الولد ثبت فی الدار، کہ بچہ گھر میں موجود ہے۔ ثبت یہ بھی اس کے معنی میں آتا ہے، موجود ہونے کے معنی میں۔ تو ملتا جلتا، اس کلام سے ملتا جلتا فعل یہاں پر ہم محذوف تصور کر لیتے ہیں۔ جب محذوف تصور کر لیتے ہیں تو پھر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اسی محذوف فعل کو ہم متعلق بنا دیتے ہیں اور جار مجرور کو متعلق بنا دیتے ہیں۔ تو امید ہے کہ سمجھ میں آیا ہوگا۔ فائدہ دیکھتے ہیں۔ کلام میں اگر کوئی ایسا فعل یا شبہ فعل موجود ہو جس کے متعلق جار مجرور کو کیا جا سکتا ہو تو ان کو اسی کے متعلق کر دیں گے، جیسے قرأت القرآن فی البیت۔ جیسے قرأت اندر آپ دیکھیں فعل موجود ہے، قرأ فعل ہے، القرآن مفعول ہے، اور فی البیت جار مجرور ہے۔ تو یہ جار مجرور متعلق ہوں گے قرأ فعل کے،
چونکہ یہ فعل موجود ہے. اور اگلی چیز دیکھیں، اگر ایسا نہ ہو تو اس لفظ کے مطابق فعل یا شبہ فعل محذوف مانیں گے جس کے ساتھ جار مجرور کا تعلق ہے. یہ پیچھے میں بتا چکا ہوں، یہاں پہ باقاعدہ فائدے کے اندر ذکر کر رہے ہیں کہ مثلا جار مجرور اگر خبر کی جگہ واقع ہوں تو فعل یا شبہ فعل مبتدا کے مطابق محذوف مانیں گے. مبتدا کے مطابق، تو مبتدا کی جیسی کیفیت ہے اس کی کیفیت کے اعتبار سے ہم فعل کو وہاں پر مانیں گے. اب دیکھیں مثال، الرجل ثابت فی الدار، اور آگے دوسری مثال ہے الامرأۃ ثابتۃ فی الدار. اب یہاں پہ اعتبار کیا کیا گیا؟ مذکر اور مؤنث کا اعتبار کیا گیا. الرجل مذکر ہے، لہٰذا اس کے اندر جو فعل مانا گیا وہ فعل مذکر کا ہے، مذکر کا صیغہ ہے. اور الامرأہ مؤنث ہے، اس کے اندر جو فعل تصور کیا گیا وہ محذوف مانا گیا، وہ کیا ہے؟ وہ مؤنث کا صیغہ ہے. تو اس طرح سے وہ اس کو ہم نے اچھا. اب دیکھیں ایک چیز اور ہے کہ یہ فعل نہیں ہے. الرجل ثابت ہے، پیچھے جو مثال آئی تھی الولد فی الدار، اس میں ثبت تھا، وہ فعل تھا. لیکن یہاں پر ثابت ہے، یہ اس میں فاعل ہے اور یہ شبہ فعل ہے. یہ شبہ فعل ہے، اس میں فاعل کے صیغے کو ہم شبہ فعل کہتے ہیں، اس میں فاعل کو ہم شبہ فعل کہتے ہیں. یعنی اس صورتاً وہ اسم ہوتا ہے لیکن کام وہ فعل والا کرتا ہے. صورتاً اسم ہوتا ہے، کام فعل والا کرتا ہے. یہ اس لیے اس کو ہم اسم فاعل کہتے ہیں. اچھا، اب آپ دیکھیے الرجل ثابت فی الدار، تو فی الدار جار مجرور متعلق ہوگا ثابت کے لیے، ثابت شبہ فعل کے لیے. الامرأۃ ثابتۃ فی الدار، تو فی الدار متعلق ہوگا ثابتۃ اس میں فاعل کے لیے. آگے کہتے ہیں اور اگر صفت کی جگہ واقع ہو تو فعل یا شبہ فعل موصوف کے مطابق محذوف مانیں گے. اچھا، آپ موصوف صفت بھی پڑھ چکے ہیں مرکب توصیفی کے اندر، تو مرکب توصیفی کو فوراً دماغ میں لے کر آئیں، ذہن میں لے کر آئیں، اور نہیں آ رہا تو فوراً سے اس سبق کو دیکھیں اور پھر دیکھیں کہ یہ کیا بتانا چاہ رہے ہیں. صفت کی جگہ واقع ہو، اگر صفت کی جگہ واقع ہو تو فعل یا شبہ فعل موصوف کے مطابق محذوف مانیں گے. دیکھیں اب مثال دیکھتے ہیں. رأیت ہلالا فی السحائب، کہ میں نے بادلوں میں چاند دیکھا. تو یہاں پر دیکھیں موصوف کون ہے اور صفت کون ہے. تو دیکھیں یہاں پر رأیت ہلالا، رأى فعل ہے، تو ضمیر اس کے اندر فاعل ہے، ہلالا یہاں پر موصوف ہے، ہلالا یہاں پر موصوف ہے. اب موصوف یہاں پر مذکر ہے تو لہٰذا اس کا جو فعل محذوف ہم نکال رہے ہیں وہ بھی مذکر ہی نکالیں گے، یہ بتانا چاہ رہے ہیں. اور اب یہ جو ثابتاً ہے یہ صفت ہے، یہ صفت ہے اور کہاں واقع ہو رہا ہے؟ یہ محذوف کے مقام پر واقع ہو رہا ہے. لہٰذا اسے ہم کیا کریں گے؟ موصوف کے مطابق اس کو ہم لے کر آئیں گے. اگر موصوف جیسے یہاں پر مذکر ہے تو اس کا جو فعل محذوف ہے وہ بھی مذکر آیا، اور اگر یہاں پر یہ مؤنث ہوتا تو اس کا شبہ فعل جو ہے وہ بھی مؤنث آتا. اچھا، اب ایک چیز اور دیکھیں کہ رأیت ہلالا فی السحائب. اب یہاں پر تھوڑی اگر آپ نظر دوڑائیں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ جملہ شروع ہو رہا ہے فعل سے، جملہ شروع ہو رہا ہے فعل سے. تو فی السحائب جار مجرور کو ہم فعل کا متعلق کیوں نہیں بنا رہے؟ فعل کا متعلق کیوں نہیں بنا رہے؟ یہ سوال آپ کے ذہن میں آنا چاہیے، چونکہ پیچھے آپ نے پڑھا کہ اگر فعل موجود ہو جملے کے اندر تو اس فعل کو ہم متعلق بناتے ہیں جار مجرور کے لیے. یہاں تو فعل موجود ہے اور ہم الگ سے ایک اور فعل محذوف مقدر مان رہے ہیں وہاں پر، تو ایسا کیوں بھائی؟ تو اب دیکھیں یہاں پہ اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہاں پر جو ہلالن ہے یہ موصوف ہے، یہ موصوف ہے. تو موصوف سے متعلق جو جار مجرور ہوگا
موصوف سے متعلق جو جار مجرور ہوگا وہ فعل سے متعلق نہیں ہو سکتا، وہ فعل سے متعلق نہیں ہو سکتا، بلکہ اس کو متعلق بنانے کے لیے ایسا کوئی فعل ہمیں تصور کرنا ہوگا جو کہ صفت کی جگہ لے سکے۔ چونکہ رأیتو فعل تو ہے لیکن وہ صفت کی جگہ نہیں لے سکتا، چونکہ صفت کا مقام ہلال کے بعد ہے اور رأیتو جہاں موجود ہے وہ ہلال سے پہلے ہے، تو لہٰذا ہم یہاں پر کوئی بھی ایسا فعل یا شبہ فعل تصور کریں گے، محذوف تصور کریں گے جو کہ صفت کی جگہ پر قائم ہو سکے۔ تو ہو سکتا ہے اس وقت آپ کو یہ بات سمجھ میں نہ آئے، لیکن اس کو جیسا لکھا ہے ویسے آپ یاد کر لیں، چونکہ یاد کرنا بہرحال فائدے سے خالی نہیں ہوگا، اور یہ چیزیں بار بار انشاءاللہ مزید آگے آتی رہیں گی، وہاں آپ سمجھ جائیں گے انشاءاللہ۔ چلے اب ہم تمرین دیکھتے ہیں، اور تمرین درس کو یاد کرنے اور سمجھنے کے بعد انشاءاللہ آپ کریں گے تو آپ کو فائدہ ہوگا۔ درج ذیل جملوں میں جار مجرور کا متعلق پہچانیے، اس میں آپ متعلق پہچان لیجئے کہ الرجلان فی الدار، السخی قریب من اللہ، اور الطالبات فی الغرفہ۔ تو یہ آپ کے لیے جو ہے وہ تمرین ہے، چھوٹی سی تمرین ہے، اس کے بعد ایک اور دوسرا درس ہے، تو وہ درس انشاءاللہ ہم بعد میں کریں گے۔ تو میں آپ کو دو مثالیں میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں۔ الرجلان فی الدار، تو الرجلانی دیکھیں یہ جملہ اسمیہ ہے، اور جملہ اسمیہ میں آپ نے پڑھا ہے کہ یہاں جملہ اسمیہ کے اندر ضروری نہیں کہ جملہ اسمیہ، لیکن آپ اس پورے جملے میں دیکھیں تو آپ کو کوئی فعل یا شبہ فعل نظر نہیں آ رہا، تو لہٰذا کیا کام کرنا ہے، ہمیں یہاں پر جار مجرور سے پہلے ایک فعل، جار مجرور کون ہے اس میں دیکھیں، فی حرف جر ہے اور دار مجرور ہے، تو جار مجرور جو ہے اس سے پہلے ہم ایک فعل کو یہاں پر مقدر مانیں گے، مقدر سے مراد اسے ہم محذوف مانیں گے، اس میں پیچھے بات کرتے آئیں، تو یہ اصطلاحات آپ کو یاد ہونی چاہیے، یاد کر لیں ان کو کہ جار مجرور سے پہلے ہم کسی بھی فعل کو، متعلق فعل کو یا جو ہے شبہ فعل کو ہم مقدر مانتے ہیں یا اسے ہم محذوف مانتے ہیں، تو یہ اصطلاحات ہیں، نحوی اصطلاحات آپ کو آنی چاہیے۔ تو الرجلان فی الدار، اس کے اندر جو آپ مقدر مانیں گے شبہ فعل کو، وہ کس سے متعلق ہونا چاہیے، یہ بھی آپ پڑھ چکے ہیں، وہ مطابق ہونا چاہیے کس کے، وہ مطابق ہونا چاہیے بالکل وہ آپ کے الرجلان، جو الرجلان ہے اس سے بالکل مطابقت اس کی ہونا ضروری ہے۔ تو دیکھیں ہم یہاں پر جو فعل لے کر آئیں گے وہ اس طرح لے کے آئیں گے، الرجلانی ثبتا فی الدار، یعنی رجلان یہاں پر تثنیہ کا جو ہے وہ اسم ہے، اور اس کے لیے جو ہم فعل لے کر آ رہے ہیں وہ بھی تثنیہ کا لے کر آ رہے ہیں، تو الرجلانی ثبتا فی الدار، یہ آپ کہہ سکتے ہیں۔ تو ثبتا جو فعل ہو جائے گا، جار مجرور اس سے متعلق ہو جائیں گے اور وہ متعلق بن جائے گا، تو یہاں پہ آپ نے متعلق پہچان لیا۔ السخی قریب من اللہ، السخی قریب من اللہ، اگر آپ یہاں دیکھیں تو السخی یہ تو مبتدا ہے اور یہ بھی اسم ہے، اس کے اندر، اس جملے کے اندر آپ کو جو ہے چونکہ آپ نے پڑھا نہیں ہے تو یہاں آپ کو کوئی فعل نظر نہیں آ رہا، لیکن یہاں پہ ایک شبہ فعل موجود ہے، وہ ہے قریب، تو قریب یہاں پر شبہ فعل ہے، تو من اللہ جار مجرور متعلق ہو جائیں گے قریب ان کے۔ اسی طرح الطالبات فی الغرفۃ، تو الطالبات بالکل الرجلانی کی طرح سے ہے یہ، تو الطالبات ثبتنا فی الغرفۃ، یہ آپ اس طرح سے بنا سکتے ہیں، یسا الطالبات ثابتات فی الغرفۃ، یہ بنا سکتے ہیں۔ الرجال فی المسجد، یہ بنائیں۔ انا اتعلم فی جامعۃ المدینہ۔ الصدقات للفقراء، الثمار علی الشجرۃ، نظرت الی قمر فی السحائب، نہی عن الاختصار فی الصلاۃ، رأیت زیدا علی الفرس۔ یہ مثالیں ان کی، آپ ان کے متعلق کو پہچانیں اگر عبارت میں موجود ہیں، اگر عبارت میں موجود نہیں ہے تو اس کو جو ہے وہ آپ خود سے وہاں پر بنائیں۔